غلط ہے. جس عین سے عالم روشن ہوتے ہیں وہ یہ ہے، اور ہم نے جو دیکھا ہے فہذا العین یستضیء بها العالم، یا اب کہیں کہ زید اسد ہے اور ہر اسد کی مخالب ہے، پنج ہے، تو زید کی بھی پنجی ہے. اب یہ مغالطہ ہے، زید اسد ہے لیکن بمانا رجل شجاع ہے، اور کبرا میں جو ہر اسد کے لیے پنجے ہیں وہ کون سا اسد ہے؟ حیوانی مفترس. تو جو اسد مفعول فی صغرا ہے وہ بمانا مجازی یعنی شجاعون، اور جو اسد موضوع فی الکبرا ہے وہ کون سا ہے؟ حیوانی مفترس و مانا سیدھی. والغلط فی الاول، اول قیاس میں جو غلطی آئی اس لیے کہ لفظ عین مشترکی لفظی کا بین عین الماء و عین شمس، اور ثانی میں جو غلطی آئی وہ اس لیے کہ اطلاق لفظ اسد کا ہوتا ہے زید پر مجازن اور حیوان مفترس پر حقیقی. والثانی ما يتعلق بالالفاظ بسبب التصریف، دوسرا مغالطہ وہ ہے کہ وہ الفاظ کی وجہ سے ہو لیکن بسبب اعلال و ادغام کی، جس طرح اشتباہ واقع ہے فی لفظ المختار. فی لفظ المختار یا صیغہ اس میں فاعل کا ہے تو اس میں اعلال جدا ہوگا، یا صیغہ اس میں مفعول کا ہے تو اس کا اعلال جدا ہوگا. وَإِنَّهُ إِذَا كَانَ بِمَعْنَى الْفَاعِلِ، تو اس کا اصل کا مختیرون، مختیرون کسرہ بر یا ثقیل بود انداختہ بعد ازان یا ساکن ما قبلش مفتوح آن را با علی بدل کردہ مختارن شدہ. او اذا كان بمعنى المفعول، اور جب بمعنى مفعول ہو تو اس کا اصل مختیرون بفتح الیا. آگے بارت یا بسبب ترک اعراب کی والاعراب اعراب کی، کما یقول القائل غلام حسن من غیر اعراب فیظن تارتن. اب غلام حسن جب میں نے اعراب نہیں کیا تو پتہ نہیں کہ یہ غلام حسن موصوف صفت ہے یا غلام حسن مضاف الیہ ہے، یہ تو اعراب بتائے گا لیکن میں نے اعراب چھپا لیا غلام حسن. اب پتہ نہیں ہے کہ یہ دونوں مرفوع ہے صفت و موصوف ہے یا اول مرفوع ثانی مجرور ہے تو مضاف. فیظن تارتن ترکیبا توصیفیا واخری ترکیبا اضافیا. یہ تو وہ دھوکے تھے جو نفس الفاظ کی وجہ سے، اور کبھی دھوکہ میں انسان پڑتا ہے ترکیب الفاظ کی وجہ سے، اور جو مغالطہ متعلق الفاظ کے ساتھ من جہت ترکیب تو یا بنظر اختلاف مرجع کی. اچھا جیسے ما یعلم الحکیم وهو یعلم بما یعلمه، جس کو جانے حکیم تو وہ عمل کرے بما، بات سمجھ میں آتا. اب یہ جو ہے ما یعلمہ الحکیم فہوا، یہ ہوا ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ اگر یہ ضمیر راجع ہو جائے حکیم کی طرف نصدقا، پھر یہ معنی یہ کہ ما یعلمہ الحکیم، حکیم جو پہچانتا ہے، فہوا حکیم یعمل بما یعلمہ، عمل کرتا ہے اپنے علم پر تو پھر صادق ہے. او الا، اگر حکیم کی طرف راجع نہ ہو نکذبا، اس کا معنی یہ ہوگا ما وہ معلوم یعلمہ الحکیم جس کو حکیم جانے، فہوا وہ معلوم عمل کرتا ہے اور معلوم کا عمل ہے تو پھر یہ کاذب. آگے بارت اچھا جی. وَإِمَّا بِإِفْرَادِ الْمُرَكَّبِ، یا یہ کہ آپ مرکب کو مفرد کریں، مرکب کو مفرد مانے، جس طرح النارن حلو حامض حلو. اب دیکھو یہ حلو حامض مجموعہ نارنج کا مانا، مجموعہ نارنج ایک خاص قسم پھل ہے تو حلو حامض اس میں ترشی بھی ہے اور اس میں ٹاس بھی ہے. اب چونکہ دونوں ہے تو حلو حامض کو مجموعہ مرکب کر کے النارنج کی پر حمل کرو، اور اگر آپ اس کو مفرد بنا لے النارنج حلون تو پھر یہ تو جھوٹ ہے، اس میں تو ترشی بھی ہے. اور اگر آپ کہیں النارنج حامض ترش ہے تو یہ جھوٹ ہے، اس میں تو حلاوت بھی ہے. وَإِنْ أُفْرِدَ وَقِيلَ هَذَا حُلُوٌ يَا هَذَا حَامِضٌ لَمْ يَصْدِقْ وَإِمَّا بِجَمْعِ الْمُنْفَصِلِ وَإِمَّا. اچھا
یا یہ کہ امور منفصلہ کو جمع کیا جائے، زید طبیب و ماہر، یہ صادق ہے، او ان جمع وقیل طبیب ماہر، طبیبان یہ غلط ہے، کیوں؟ زید ذات ہے اور ذات محکوم علیہ ہے، اور پہلی ترکیب میں وہ محکوم علیہ ہے اولاً طبیبن کے ساتھ اور ثانیاً کس کے ساتھ؟ ماہرون کے ساتھ، تو دونوں کا محکوم علیہ ذات بنی، تو یہ صادق ہے۔ اور ان جمعہ زید طبیب ماہرون، سے یہ غلط ہے، طبیبن کا حکم تو لگا زید پر، وہ تو ٹھیک ہے، اور ماہرون کا حکم لگا طبیبن پر، اور طبیبن تو صفت ہے، اور صفت ماہر نہیں ہوتی، ماہر کون ہوتی ہے؟ ذات۔ بات سمجھ میں؟ فصل غالب اور یا صورت کی وجہ سے، یا مادہ کی وجہ سے، یا صورت کی وجہ سے، تو کہتے ہیں فصل ان غالب میں جو واقع ہے بسبب معنی کے، اس کی بھی دو قسم ہے، اما من جہت المادہ او من جہت، اما من جہت المادہ کما یکون بحیث اذا رتب المعنی فیہ علی وجہ یکون صادقا لم یکن قیاسا واذا رتب علی وجہ یکون قیاسا لم یکن۔ دیکھو دلیل کے لیے شرط ہے کہ وہ قیاس بھی ہو صادق بھی ہو، ہاں، لیکن ہم ایک ترتیب دیتے ہیں وہ قیاس ہے لیکن صادق نہیں ہے، دوسری ترتیب دیتے ہیں اس میں صادق ہے لیکن قیاس نہیں ہے، حالانکہ نتیجہ کے لیے شرط ہے کہ قیاس بھی ہو اور صادق بھی ہو، لیکن وہاں مقدمات کو دو ترتیب دی جاتے ہیں، اگر ایک ترتیب دی جائے تو قیاس ہے لیکن صادق نہیں ہے تو نتیجہ نہیں نکلتا، دوسری ترتیب دیتے ہیں صادق ہے لیکن قیاس نہیں ہے، پھر نتیجہ جو ہے وہ غلط نکلتا۔ بات سمجھ میں؟ اما التي من جهة المادہ کما یکون بحیث اذا رتب المعانی، اگر معنی کو ترتیب دیا جائے علی وجہین کہ وہ صادق ہو تو لم یکن قیاسا، او اذا رتب علی وجہین یکون قیاسا، اور اگر قیاس کے مطابق ترتیب دیتے ہیں تو لم یکن، جس طرح دیکھو انسان ناطق ہے من حیث و ناطق، یہ صغرا، اولا شیء من الناطق من حیث و ناطق بحیوان، یہ کبرا، ہاں شکل اول ہے یا نہیں ہے؟ ناطق محمول فی صغرا ہے اور موضوع فی کبرا ہے، تو نتیجہ دیتا ہے کہ انسان لیس بحیوان، نتیجہ غلط ہے یا نہیں؟ ہاں کیوں؟ وجہ یہ کہ اگر ہم ناطق کے ساتھ من حیث و ناطق کی قید لگاتے ہیں تو صغرا غلط ہے، اس کا معنی یہ کہ انسان ناطق ہے بحیثیت ناطق کلی ہونے کی، اور اگر ناطق زید ہو پھر انسان نہیں ہے، حالانکہ ان ناطق من حیث و ناطق کلی ہو یا ناطق من حیث و زید جزئی ہو، دونوں انسان، تو اگر ہم من حیث و ناطق کے اعتبار کرتے ہیں تو صغرا غلط ہے، بات سمجھ میں؟ اور اگر اعتبار نہیں کرتی تو پھر کبرا غلط ہے، اس کا معنی یہ کہ لا شیء من الناطق بحیوان، ناطق حیوان نہیں ہے، یہ تو سلب العام عن الخاص ہے، اور سلب العام عن الخاص جائز ہے، تو اب ہم حیران ہیں اگر قید من حیث ہوا کے اعتبار کرتے ہیں تو صغرا غلط ہو جاتی ہے، اور اگر قید من حیث ہوا کے اعتبار نہیں کرتے خود کہتے اس مع اعتبار قید، اگر ہم اعتبار کرتے ہیں قید من حیث ہوا ناطق کا یکذب الصغرا، کیوں؟ انسان ناطق ہے بحیثیت کلی ہونے کی یا مطلقا؟ انسان ناطق ہے من حیث ہوا ناطق بھی، انسان ناطق ہے من حیث ہوا اچھا جی، وما حد بھی اگر من حیث ہوا ناطق کو حذف کرتے ہیں تو یکذب الکبریٰ، معنی کیا بنتا ہے؟ لا شیء من الناطق بحیوان، اور یہ تو سب عام کا ہے خط ہے، اور سب عام کا خط سے جائز ہو، تو کسی نے کہا صغرا میں ثابت کرو اور کبرا میں نکالو، تو کہتے ہوئے وظیفہ من الصغرا وظیفہ من الکبرا یلزم اختلال ہیئت القیاس، پھر تو جو سچ مقرر نہیں ہے، ایک کی صغرا سے اپنے حذف کیا تو محمول فی صغرا ناطق مطلق ہے، اور کبرا نے قید کے اعتبار کیا تو موضوع فی الکبرا ناطق من حیث و ناطق ہے، تو تکرار حد وسط کا نہیں ہے، اور جہاں حد وسط مقرر نہ ہو لعدم الاشتراک، کیونکہ اصغر اور اکبر حد وسط میں مشترک نہ بنے،
وأما التي وہ مغالطات من جهة الصورة وكما يكون على هيئة غير ناتجة کہ ہیئت ایسی ہو جو منتج نہ ہو، تکرار حدیثت کا نہیں ہے، یا حدیثت کا محمول پہ صغرا موضوع پہ کبرا نہیں، یا ایجاب صغرا نہیں ہے، کلیت کبرا کی شرائط وجمیع ذلك سوء التانیف، اور یہ غلط ترکیب کی وجہ سے ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں الزمان یحیط بالحوادث اول فلک محیط بالحوادث، تو نتیجہ دیتا ہے فالزمان هو الفلک، زمانے بھی محیط ہے حوادث پر اور فلک بھی محیط ہے حوادث پر، معلوم ہے زمانہ فلک کہتے ہیں، حالانکہ فلک علت ہے حرکت کا اور حرکت علت ہے زمانے کا، تو فلک علت ہے زمانے کا، تو زمانہ معلول ہے اور فلک علت ہے، اور علت اور معلول مغایر ہوتے ہیں، اور یہاں دونوں ایک ہو گئے۔ یہ کہاں سے غلطی آئی؟ الزمان یحیط بالحوادث والفلک محیط بالحوادث، نتیجہ دیتا ہے فالزمان هو الفلک، اور ہے شکل ثانی کیونکہ محیط محمول صغرا میں بھی اور محمول کبرا میں بھی۔ وقت فات فیہ شرط اختلاف المقدمت ہے، اصل میں نتیجہ اس لیے غلط آیا کہ اس میں شرط اور شکل ثانی کی فوت اختلاف مقدمت ہے کہ جواب و اصل میں یہاں دونوں موجبے ہیں لکونہما موجبتین اونا، اور یہاں ہم ذکر کریں گے بعض مغالطات کے سبب سے وقوع کا فسادی صورت ہے۔ فنقول مغالطات سوریہ میں سے مصادرہ علی المطلوب ہے، زید انسان ہے، زید یہ دعویٰ ہے، دلیل لأن زیدا بشر یہ صغرا وکل بشر انسان یہ کبرا، زید انسان زید انسان، آگے بڑھ کے اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات، بس اور پہلی میں مصادرہ علی المطلوب، مصادرہ المطلوب کا یہ ہے جعل المدعا عین جعل، تو دیکھو مدعا کون سا؟ زید انسان، دلیل کیا ہے کہ زید بشر وکل بشر انسان فزید انسان، تو دلیل ہے زید بشر اور دعویٰ ہے زید انسان، تو بشر و انسان جدا جدا ہے یا ایک؟ تو جو دعویٰ ہے وہ اپنی دلیل پر، جو دعویٰ ہے، دعویٰ کیا ہے؟ زید انسان، اور دلیل کیا ہے؟ زید بشر، تو بشر و انسان ایک ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ایسا ہوا زید انسان لأنہ انسان، بات سمجھ میں؟ یہ ہے مصادرہ، یعنی جعل المدعا عین الدلیل یا جزء من الدلیل۔ ومنها اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات، کہ ایک ما بالعرض ہو اس کو آپ حکم دے ما، جس طرح الجالس فی السفینۃ متحرک یہ صغرا، اور ہر متحرک لا یثبت فی موضع واحد، یہ متحرک ہے، یہ ایک جگہ میں ثابت ہے یا مختلف مقام ہے؟ اب میں نے کہا جالس السفینۃ متحرک یہ صغرا، اور ہر متحرک ثابت نہیں ہے ایک جگہ میں، تو نتیجہ دیتا ہے کہ جالس السفینہ ثابت نہیں ہے ایک جگہ میں، حالانکہ وہ تو ایک جگہ میں ثابت، نتیجہ کیوں غلط آیا؟ اس لیے آیا کہ جالس سفینے کا متحرک ہے لیکن بتابع، اور یہ جو کبرا میں ہے کہ ہر متحرک ثابت نہیں ہے ایک جگہ میں، کون سا متحرک ہے؟ جو متحرک بذات ہو، اور جالس سفینہ متحرک بذات ہے یا بطبع سفینہ کیا؟ بات سمجھ میں؟ چلو ومنها اور مغالطات میں سے ہے کہ حدیثت مقرر نہ ہو، جیسے انسان لہو شعر یہ صغرا وکل شعر ینبت، اور ہر شعر بڑھتا ہے، تو نتیجہ رہتا ہے کہ انسان نبتا یہ بھی بڑھتا ہے۔ اب یہ مجھے سے انسان لہو شعر، اس کے لیے کیا ہے؟ بال ہے، اور ہر بال بڑھتا ہے، تو نتیجہ دیتا ہے کہ انسان بڑھتا ہے۔ بلوچ اس کے بعد بڑھتا ہے یا ٹھہرا ہوا ہے؟ یہ نتیجہ کیوں غلط آیا؟ نتیجہ اس لیے غلط آیا کہ ہم نے کہا کہ محمول سے صغرا ہے لہو شعر، اور موضوع فی الکبرى کیا ہے؟ فقط شعر، تو تکرار ہے، تکرار خود کہتے ہیں فإن الأوسط اوسط لہو الشعر ہے صغرا میں، اولم یجعل بتمامه، اور اس محمول پہ صغرا کو بتمامی موضوع کبرا کا نہیں بنایا، موضوع کبرا کا فقط شعر ہے۔ ومنها الا يكون الاوسط متشابعا في المقدمه، کہ اوسط صغرا کبرا میں مساوی نہ ہو، ایک میں بالقوہ ہو اور ایک میں بال، جس طرح
الساکت متکلم والمتکلم لیس بساکت، تو نتیجہ دیتا ہے الساکت لیس بساکت قلب شیئا نفسی. یہ محل کیوں آیا؟ اس لیے کہ جو محمول سے صغرا ہے وہ متکلم بالقوا ہے، اور جو موضوع سے صغرا ہے وہ متکلم بالفعل ہے. بات سمجھ میں؟ ومنها اختلال نقصان ترکیب کا بسبب شک کی جو واقع ہو کہ قید موضوع سے ہے یا محمول سے. الانسان وحدہ ذاہق وکل ذاہق حیوان ینتج الانسان وحدہ حیوان. انسان اکیلا حیوان ہے یا فرس بھی حیوان ہے، بقر بھی حیوان ہے، اور یہاں آیا انسان وحدہ حیوان. نتیجہ غلط نکل آیا. کیوں غلط آیا؟ اس لیے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ الانسان وحدہ ذاہق اور وکل ذاہق حیوان، تو محمول سے صغرا وحدہ ذاہق ہے اور موضوع فی الکبریٰ فقط ذاہق ہے. تکرار حدیثت کا نہیں ہے، اس لیے نتیجہ غلط نکل آیا. بات ہے نا؟ پیدا ہو گئی من توہم ان لفظ وحدہ جزء من الموضوع ولو جعل جزء من المحمول وقیل الانسان هو وحدہ ذاہق وکل ما وحدہ ذاہق فهو حیوان، تو نتیجہ جو ہے وہ ثابت ہے. لأنها اذا کا انسان حیوان، تو غلط اس مثال میں بسبب سوء اعتبار حمل کے ہے کہ تم نے حمل غلط کیا. ومنها پر محمولا علی جمیع افراد الاوسط، اور مغالطات میں سے ایک یہ ہے کہ اکبر محمول نہ ہو جمیع افراد اوسط پر فی الکبریٰ، یعنی کبریٰ کلیہ نہ ہو. وذالک کما تقول کل انسان حیوان والحیوان عام، تو کل انسان عام، یہ نتیجہ غلط ہے. ہر انسان عام ہے یا خاص ہے؟ ہاں، ہر انسان خاص ہے. یہ ہر انسان ہے، یہ خاص ہے. یہ انسان ہے خاص ہے، وہ انسان خاص ہے. اور دیکھو الانسان کل انسان حیوان صغرا تو ٹھیک ہے، اول حیوان عام، انسان نتیجہ دیتا ہے کل انسان، ہر فرد انسان کا عام، اور ہر فرد انسان کا عام ہے یا خاص، تو نتیجہ غلط آیا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ اکبر محمول جمیع افراد اوسط پر نہیں ہے. محمول کون ہے؟ عامن. اور اوسط کون ہے؟ حیوان. تو مولی صاحب یہ عامن جو ہے یہ حیوان کے ہر فرد پر صادق ہے. ایک فرد حیوان کا حمار ہے، اور حمار عام ہے یا خاص ہے؟ خاص ہے. یا کل انسان حیوان والحیوان جنس، ہر انسان حیوان ہے اور حیوان جنس ہے، تو ہر فرد انسان کا جنس ہے. نتیجہ غلط ہے یا نہیں؟ کیوں؟ وجہ یہ کہ یہاں جنس محمول نہیں ہے. حیوان کے ہر فرد، حیوان کا ہر فرد شخص ہے، جنس کہاں؟ بات سمجھ میں؟ یا کل انسان حیوان والحیوان مقول علی کثیرین مختلفین بالحقیقت، تو نتیجہ دیتا ہے کل انسان مقول علی کثیرین، حالانکہ یہ غلط ہے. انسان تو محمول ہے کثیرین متفقین بالحقیقت پر. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ تم نے تو کبریٰ میں جو اکبر لایا ہے کہ مقول علی کثیرین، یہ حیوان کے ہر فرد پر صادق نہیں ہے. حیوان کا ہر فرد کب محمول ہے؟ کثیرین مختلفین بالحقیقت، ہر فرد تو شخص ایک ہے، محمول علی کثیر نہیں ہے. تو اول میں نتیجہ دیتا ہے کل انسان عام، دوسری میں نتیجہ دیتا ہے کل انسان جنس، تیسری میں نتیجہ دیتا ہے کل انسان مقول علی کثیرین مختلف حقیقت. اور یہ بات ہے. اور سبب غلطی میں ہوا احمال و کلیت الکبریٰ، کہ آپ نے کبریٰ کی کلیت کو ترک کیا ہے، کیونکہ کبریٰ یہاں طبیعت ہے. والحیوان عام، ہر فرد حیوان کا عام نہیں ہے، ماہیت حیوان کا عام، یہ طبعیہ ہے. فلا یتعدل حکم، تو حکم جو عامون ہے، جنسوں نے، مقولون علی کثیرین مختلف الحقیقت ہے، یہ متعدی نہیں ہے اصغر انسان کی طرف. ومنها، اور مغالطات میں سے ایک وہ ہے جو واقع ہے بسبب تقدم روابط کے اور تواخر روابط کے عن سلوک. ایک جگہ میں نسبت حرف صل سے مقدم ہے تو ربط و صلب ہے، اور دوسری جگہ میں نسبت مؤخر ہے تو صلب اور ربط ہے.
اسی طرح تقدم جہاد کا سلوک پر اور تاخر جہاد کا سلوک سے زید لیس ہوا بقائم اور زید ہوا لیس بقائم، زید لیس ہوا یہ ہوا ربط ہے اور لیس اس پر مقدم ہے تو اس میں سلب و ربط ہے، اور زید ہوا لیس بقائم یہ ہوا ربط ہے اور لیس سلب ہے، یہاں ربط و سلب ہے، ربط و اسی طرح بس ضرورہ اللہ یکونا، یہ بس ضرورہ جہت ہے اور اللہ یکونا سلب ہے، تو یہاں جہت و سلب ہے، اور لیس بس ضرورہ یہاں لیس سلب مقدم ہے اور ضرورت جو جہت ہے تو اس میں سلب الجہت ہے۔ اولا یلزم ان یکونا ویلزم الا یکونا، لا یلزم الا لا نفی مقدم ہے اور ان یکون ربط مؤخر ہے، اور یلزم یہ ربط مقدم ہے اور الا یکونا سل مؤخر ہے۔ بات آئی سمجھ؟ وتکثر السلوب من هذا الباب، اور جہاں سلوب متعدد وہ اسی باب میں سے ہیں، کیوں؟ طاق درجات میں سلب کا معنی نفی ہے اور جفت میں ایجاب ہے۔ دیکھو سلب 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 زیدن تین سلب، اس سلب کا سلب اس نے کیا تو اس بات ہوا، اور اس بات کا سلب اس نے کیا تو یہ سلب ہوا، اور سلب 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 سلبن، اس سلب کا سلب اس نے کیا تو اس بات ہوا، اس بات کا سلب اس نے کیا تو یہ سلب ہوا، اور اس سلب کا سلب اس نے کیا اس بات ہوا، تو ذوق کی درجے میں سلوب ایجاب ہے اور فرق کے سلسلے میں سلب۔ مراتب شفعیہ سلب و سلبن دو ہے نا، اور سلب و سلب سلب سلبن چار ہے، یہ شفویہ ہے، یہ اس بات ہے، اور مراتب وطریہ سلب و سلب سلب تین ہے وغیرہ، یہ سلب ومنها اخذ الاعتبار الذہنیہ والمحمولات العقلیہ امور عینیہ، اور مغالطات میں سے یہ ہے کہ امور ذہنیہ آپ امور خارجیہ فرض کریں۔ آپ نے کہا الانسان کلی ہے، ہاں لیکن انسان کلی ہے ذہن ہے، تبلیغی نے گمان کیا کہ انسان کلی ہے کس کے اندر؟ خارج میں۔ اور اس تقریر سے ینحل جواب ملتا ہے اغلوثۃ اخرى، ایک دھوکے کا تقریر۔ سنو بھائی، قانون یہ ہے کہ جہاں مبدأ اشتقاق کا موجود ہو، جہاں مبدأ اشتقاق کا موجود ہو تو وہاں مشتق موجود ہوتا ہے۔ ضرب مبدأ اشتقاق کا ہے تو اگر ضرب یہاں آ جائے تو ضارب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اقلن مبدأ اشتقاق کا ہے تو اگر یہاں اقلن آ جائے تو یہاں مشتق ہوگا نو مبدأ اشتقاق کا ہے، اگر یہاں نو متحقق ہو جائے تو نو متحقق ہوگا۔ یہ قانون مسلم ہے کہ وجود مبدأ اشتقاق کا مستلزم وجود ٹھیک ہے۔ اب اعتراض پڑتا ہے کہ یہ ممتنع ہے، یہ کیا ہے؟ ممتنع ہے۔ شریک الباری ممتنع ہے یا نہیں؟ ہاں، اب شریک الباری کا امتناع نفس الامر میں موجود ہے، نفس اور امتناع مبدا ہے اور ممتنع مشتق ہے، اور وجود مبدی کا مستلزم ہے وجود مشتق کو، تو جب امتناع نفس الامر میں ہے تو ممتنع بھی موجود ہوا اور ممتنع موجود ہو سکتا ہے، یہ اعتراض ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ امتناع موجود ہے لیکن کہاں؟ ذہن میں، ہاں، اور امتناع کی وجود سے ذہن میں وجود ممتنع کا خارج میں نہیں آتا۔ مبدأ جس ظرف میں موجود ہوگا مشتق اسی ظرف میں ہوگا، اور امتناع چونکہ عقل میں ہے لہذا ممتنع بھی عقل میں ہو سکتا ہے، خارج میں دیکھو۔ تقریر مغالطی کا یہ کہ ممتنع موجود ہے، کیوں؟
لأنه امتنع شيء في الخارج، کیونکہ لأنه ان امتنع شيء، کیونکہ اگر شے ممتنع ہو جائے خارج میں، نو لکان امتناعه حاصلا، تو ان کے امتناع حاصل ہوگا خارج میں، اور جب امتناع خارج میں ہوا تو ممتنع موجود پھر نو لازم ہوا وجود ممتنع کا، وہو وجود ممتنع کا باطل قطعا ووجہ الانحلال، اور وجہ جواب کا یہ ہے کہ امتناع مبدا ہے ممتنع کا، اور امتناع موجود ہے، لیکن کہاں موجود ہے؟ ذہن میں، تو اس سے کیا لازم آتا ہے وجود ممتنع کا خارج میں؟ ان الامتناع، امتناع اعتبار ذہنی، یہ ایک وجودی ذہنی رکھتا ہے، لازم نہیں آتا اتصاب کسی شے سے بھی امتناع کے ساتھ، کیا لازم نہیں آتا؟ وجود اس شے کا فی الخارج، حتیٰ کہ لازم آ جائے وجود اس ممتنع کا جو متصف بالامتناع ہے فی الخارج ومن۔ مغالطات میں سے ایک یہ ہے کہ مثل شے بمنزل شے کی، مثل شے کا اس سے بھی مغالطہ ہوتا ہے۔ میں کہتے ہوں ھذا مثل النار، یہ صغرا، والنار محرق، ھذا محرق، یہ پتھر ہے، میں نے کہا ھذا مثل النار، یہ صغرا، والنار محرق، فالحجر، حالانکہ حجر محرق نہیں ہے۔ یہ نتیجہ غلط اس لیے آیا کہ میں نے مثل نار کا عین نار ٹھہرایا۔ اخذ مثال النار مکان النار، کما تقول، جیسے اب کہے لمثال النار، اس پتھر کو جو آگ کی طرح ہو، میں نے کہا یہ پتھر آگ ہے، یہ صغرا، اور ہر آگ محرق ہے، یہ کبرا، نتیجہ رہتا ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اور اسی سے لوگوں نے وجودی ذہنی کا انکار کیا، لوگوں نے وجودی، وہ کہتے ہیں موجودات ذہن میں نہیں ہے، کیوں؟ اگر موجود ذہن میں آئے تو صورت بلوچی کا ذہن میں آئے گا، صورت زید کا ذہن میں آئے گی، صورت بکر کی ذہن میں آئے گی، تو صورت نار کی بھی ذہن میں آئے گی، اور صورت نار کی مثل نار کی ہے، اور نار محرق ہے، تو وہ صورت بھی محرق ہے، تو آگ ذہن جل جائے گا، اس لیے ذہن میں وجود نہ مانو۔ ہم کہتے ہیں یار محرق عین نار ہے، اور تمہارے ذہن میں جو آیا ہے وہ عین نار ہے یا مثل نار ہے، اور مثل شے کا حکم میں شے سے غیر ہوتا ہے۔ اور یہ اشتباہ وہ ہے جس کو جد پیش کیا ان لوگوں نے جو منکرین وجود ذہنی کا ہے، تو قالو لو حصلت الاشیاء بانفسها، اگر اشیاء خود حاصل ہو جائے ذہن میں تو لازم آئے گا اختراق ذہن کا عند تصور نار، اور لازم آئے گا اختراق، ذہن پھٹ جائے گا عند تصور الجبل، جب جبل کی صورت اس میں آ جائے، اور پھر ذہن سفید ہوگا اگر وہ بے نظیر کو دیکھے، اور سواد ہوگا اگر اسد زرداری کو دیکھے، کالے کو دیکھے گا تو کالا ہوگا، اور سفید کو دیکھے، ٹھیک ہے۔ وَهَكَذَا وَحَلُّهُ، حل یہ ہے کہ آپ نے صورت نار کو نار سمجھا، یہ غلطی ہے، نار محرق ہے، صورت نار محرق نہیں۔ جواب یہ کہ انہو من باب اخذ ما بالعرض، کہ تم نے لے لیا وہ صورت جو تابع ہے